أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد انت کافن و ہادن یا عالم یا صادق، تو کافی ہے اور ہادی ہے، اے جاننے والے، اے صادق۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا پر۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ پھر بھی میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگتے ہوئے کبھی بد نصیب نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور میں یقیناً اپنے بعد اپنے شرکاء سے ڈرتا ہوں، جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس مجھے خود اپنی جناب سے ایک وارث عطا کر۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، جو میرا ورثہ بھی پائے اور آل یعقوب کا ورثہ بھی پائے، اور اے میرے رب اسے بہت پسندیدہ بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، یقیناً ہم تجھے ایک عظیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس کا پہلے کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے بیٹا کیسے ہوگا
جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اس نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور یقیناً میں تجھے بھی تو پہلے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ چیز نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشان بنا دے۔ اس نے کہا تیرا نشان یہ ہے کہ تو لوگوں سے مسلسل 3 راتوں تک کلام نہ کرے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پس وہ اپنی قوم پر محراب سے ظاہر ہوا اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی۔ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ نیز اپنی جناب سے نرم دلی اور پاکیزگی بخشی تھی، اور وہ پرہیزگار تھا۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا تھا، اور ہرگز سخت گیر اور نافرمان نہیں تھا۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها
بشرا سويا. بس اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا. تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. اس نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک پاک خو لڑکا عطا کروں. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. اس نے کہا میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار نہیں. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اس نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں اور یہ ایک طے شدہ امر ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. بس اسے اس کا حمل ہو گیا اور وہ اسے لیے ہوئے ایک دور کی جگہ کی طرف ہٹ گئی. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پھر درد ذیل اسے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا. اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تب ایک پکارنے والے نے اسے اس کی زیریں طرف سے پکارا کہ کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نشیب میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کی ساکھ کو تو اپنی سمت جنبش دے، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي
عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر تو کسی شخص کو دیکھے تو کہہ دے کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، بس آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف لے آئی۔ انہوں نے کہا، اے مریم، یقیناً تو نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم کیسے اس سے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں پلنے والا بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس نے کہا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ نیز مجھے مبارک بنا دیا ہے جہاں کہیں میں ہوں، اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سخت گیر اور سخت دل نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن مجھے جنم دیا گیا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے مبعوث کیا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیہِ یَمْتَرُونَ۔
یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ وہ حق بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنا لے، پاک ہے وہ۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے محض ہو جا کہتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یقیناً اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ بس ان کے اندر ہی سے گروہوں نے اختلاف کیا، پھر ہلاکت ہوگی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بہت بڑے دن میں حاضری کے نتیجے میں۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ کیا خوب ان کا سننا اور کیا خوب ان کا دیکھنا ہوگا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم لوگ تو آج ایک کھلی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہیں اس حسرت کے دن سے ڈرا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ یقیناً زمین کے ہم ہی وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں، اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر بھی کر، یقیناً وہ ایک صدیق نبی تھا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا
اے میرے باپ، تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور تیرے کسی کام نہیں آتا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ اے میرے باپ، یقیناً میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، بس میری پیروی کر، میں ٹھیک راستے کی طرف تیری رہنمائی کروں گا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے میرے باپ، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے تجھے کوئی عذاب پہنچے، پس تو اس وقت شیطان کا دوست نکلے۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اس نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے انحراف کر رہا ہے اے ابراہیم؟ اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو مجھے لمبے عرصے تک تنہا چھوڑ دے۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ اس نے کہا، تجھ پر سلام، میں ضرور اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا۔ عین ممکن ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے بد نصیب نہ رہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. پس جب اس نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں ایک بلند مرتبہ زبان صدق عطا کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کر، یقیناً وہ خالص کیا گیا تھا اور ایک پیغمبر نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے اسے طور کے دائیں کنارے سے آواز دی اور اسے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون بطور نبی عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کر، یقیناً وہ سچے وعدے والا اور رسول اور نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا اور اپنے رب کے حضور بہت ہی پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کر، یقیناً وہ بہت سچا اور نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور ہم نے اس کا ایک بلند مقام کی طرف رفع کیا تھا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا
واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو آدم کی ذریت میں سے نبی تھے، اور ان میں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے تھے، اور ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں، وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ایسے جانشینوں نے ان کی جگہ لی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، پس ضرور وہ گمراہی کا نتیجہ دیکھ لیں گے. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل بجا لایا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ہمیشگی کی جنتوں میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ضرور پورا کیا جاتا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وہ ان میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر صرف سلام، اور ان کے لیے ان کا رزق ان میں صبح و شام میسر ہوگا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور فرشتے کہتے ہیں
کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے. اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس اس کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر صبر سے قائم رہ. کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. تو کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پہلے بھی اس حال میں پیدا کیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. بس تیرے رب کی قسم، ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ہم انہیں لازماً جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. تب ہم ہر گروہ میں سے اسے کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے خلاف بغاوت میں سب سے زیادہ سخت تھا. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا. پھر ہم ہی تو ہیں جو ان لوگوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں جو اس میں جلنے کے زیادہ سزاوار ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم ظالموں میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اس پر اترنے والا ہے. یہ تیرے رب پر ایک طے شدہ فیصلے کے طور پر فرض ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر ہم ان کو بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ
كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کون مقام کے لحاظ سے بہتر اور مجلس کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ہم نے کتنی ہی ایسی نسلیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں جو ساز و سامان اور نمود و نمائش میں ان سے بہتر تھی۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ تو کہہ دے جو گمراہی میں ہوتا ہے رحمان اسے ضرور کچھ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ آخر جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون مرتبے کے لحاظ سے بدترین اور جتھے کے لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور تھا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور اللہ انہیں ہدایت میں بڑھا دے گا جو ہدایت پا چکے ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا تو نے اس پر غور کیا جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا اور کہا کہ ضرور میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا رحمان کی جناب سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ خبردار ہم ضرور لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اور اس کے وارث ہو جائیں گے جس کی وہ باتیں کرتا ہے جبکہ
ہمارے پاس وہ اکیلا آئے گا۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ عزت کا باعث بنے۔ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، خبردار وہ ضرور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو کافروں کے خلاف بھیجتے ہیں جو انہیں طرح طرح سے اکساتے ہیں۔ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، پس تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم ان کا لمحہ لمحہ شمار کر رہے ہیں۔ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وہ دن جب ہم متقیوں کو رحمان کی طرف ایک معزز وفد کی صورت میں اکٹھا کر کے لے جائیں گے۔ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ایک گھاٹ پر اترنے والی قوم کے طور پر ہانک کر لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وہ کسی شفاعت کا اختیار نہ رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کی جناب سے عہد لے رکھا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا اپنا لیا ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا، یقیناً تم ایک بہت بےہودہ بات بنا لائے ہو۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑیں۔ أن دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا اپنائے۔ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، یقیناً آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں مگر وہ رحمان کے حضور ایک بندے کے طور پر آنے والا ہے۔
لقد احصاهم وعدهم عدا. اس نے یقیناً ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور اکیلا آئے گا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المتقين وتنذر به قوما لدا. پس یقیناً ہم نے اسے تیری زبان پر رواں کر دیا ہے تاکہ تو متقیوں کو اس کے ذریعے خوشخبری دے اور جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے ڈرائے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اور کتنی ہی نسلیں ہیں جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے یا ان کی آہٹ سنتا ہے؟